صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے۔ تو سورہ یونس پارہ نمبر 11 کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو آگاہ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ انہیں کچھ غم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی بیان کی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا نہ تو ڈر ہے، خوف ہے، اور نہ کسی بات کا انہیں غم ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں بیان کی۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ ڈر اور خوف کیا ہے، غم کیا ہے۔ خوف کیا ہے؟ غم کا تعلق ماضی سے ہے، پاسٹ سے ہے، اور خوف کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہے، فیوچر سے ہے۔ ماضی میں یہ طاقت ہے کہ آپ کو دکھ دے سکے، پاسٹ میں یہ طاقت ہے کہ آپ کو دکھ دے سکے، اور فیوچر میں مستقبل میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کو ڈرا سکے۔ ہم جتنے بھی غمگین ہوئے ہیں ماضی سے، پاسٹ سے، ہمارا دکھ جو کچھ ہے وہ ماضی کا ہے، وہ پاسٹ کا ہے۔ خوف جو ہے، خوف اور ڈرانا، یہ مستقبل سے ہے، یہ فیوچر سے ہے۔ ہمارا کوئی لڑکا، کوئی بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، اس کا غم ہے، کہیں پھر سے فیل نہ ہو جائے، اس کا ڈر ہے۔ اولاد کو ہم نے لاڈ سے، پیار سے پالا، کوئی ایک نالائق نکل گئی، اس کا غم ہے، دوسری نہ نکل جائے، اس کا ڈر ہے۔ تو ماضی کا کام غم دینا اور فیوچر کا کام، مستقبل کا کام ڈرانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ولیوں کو نہ تو کوئی غم ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں خدا نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ماضی میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے ولیوں کو غم دے سکے، اور مستقبل میں، فیوچر میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے ولیوں کو ڈرا سکے۔ تو جو ولی زمانے سے نہیں ڈرا، وہ غلاموں سے کیا ڈرے گا؟ تو اللہ کے ولیوں کی شان اللہ نے قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کچھ ڈر ہے، نہ کسی بات کا انہیں غم ہے۔ اب ولیوں کی شان میں باضابطہ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ کہف، یہ مکمل سمجھے ایک اللہ کے ولیوں کی شان جو ہے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اہل انجیل کی حالت بہت خراب ہو گئی، بت پرستی میں مبتلا ہوئے، اور وہ دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جو ہے جابر تھا، جو بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کروا ڈالتا، اور وہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے ولی تھے، دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے چلے ایک غار کی طرف، تو اس کے پیچھے پیچھے ایک کتا جو ہے بھی چل پڑا۔ تو انہوں نے کتے کو بھگایا، پتھر مارے، لیکن وہ کتا ہے کہ بھاگنے کو تیار نہیں۔ جیسے جیسے یہ لوگ کوشش کرتے، لیکن وہ کتا جو ہے بھاگنے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ عزیزان ملت اسلامیہ، چنانچہ یہاں تک کہ انہوں نے پتھر مارے، پھر بھی جو ہے وہ کتا جو ہے نہیں بھاگا۔ چنانچہ امام قرطبی نے بیان کرتے ہیں کہ وہ کتا جو ہے اپنی اگلی دو ٹانگیں دعا کی طرح اٹھا کے کھڑا ہو گیا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قوت گویائی دے، مجھے بولنے کی طاقت دے، میں تیرے ولیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی دی، بات کرنے کے لیے طاقت دی۔ تو چنانچہ وہ کتا کہنے لگا کہ مجھے کیوں بھگاتے ہو؟
مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہم یہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی سیفٹی کے واسطے ہم ایک غار کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور تو کتا ہے اور کتے کی عادت بھونکنا ہے، تو بھونکے گا اور بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، اور پھر ہم پکڑے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم کو مار ڈالے گا، یا پھر ہمارا ایمان خطرے پڑ جائے گا۔ تو امام قرطبی نے کہا ہے کہ چنانچہ پھر نے کہا، میں کتا ضرور ہوں، واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، میں کتا ضرور ہوں، مگر خدا کی قسم میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہوں، ان ادب کرتا ہوں، میں نہیں روکوں گا، مجھے آنے دے۔ تو چنانچہ اس وقت پھر اللہ کے جو ولی تھے ان کتوں کو لے کر اس غار جو ہے گئے، اور اس غار میں کتنے سال ٹھہرے وہ اللہ کے ولی۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورہ کہف، اور سورہ کہف پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 309 برس تک اصحاب کہف اس غار میں لیٹے رہے، اس غار میں لیٹے رہے۔ لیکن وہ غار کیا تھا؟ کھلے میدان پہ تھا، اگر سورج نکلتا تو بھی ان کو جو ہے سورج کی دھوپ پہنچتی، اگر غروب ہوتا تو بھی جو ہے ان کو سورج کی دھوپ پہنچتی، اور اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے ولیوں کو کسی قسم کی تکلیف ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا انتظام کیا اللہ کے ولیوں کے لیے، اپنے ولیوں کے لیے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وہی سورہ کہف میں پارہ نمبر 15 میں اور آیت نمبر 17 میں بیان کیا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب سورج طلوع ہوتا تو وہ دائیں طرف جھک جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہوتا تو وہ پھر وہ بائیں جانب جھک جاتا، یعنی کہ وہ اللہ کے ولیوں کو معمولی سی تکلیف پہنچے دھوپ کی شدت کی وجہ سے، یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ اور یہ سورج جو ہے قرآن نے خود بیان کہ ذالک من آیات اللہ، کہ یہ سورج جو اپنے مقرر کیے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ ان کا راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو آرام سے رہنے کے لیے، تاکہ انہیں کوئی دھوپ کی تکلیف نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کا راستہ چینج کر دیا۔ 309 سال تک جب وہ 309 سال تک جب وہ اللہ کے ولی آرام کرتے رہے غار میں، اللہ نے سورج کا راستہ ہی چینج کر دیا۔ اب وہ اصحاب کہف، اب وہاں جو وہ کتا کیسا تھا، تو کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل اور کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ ان کا کتا جو ہے اپنے کلائیوں کو بچھائے ہوئے جو ہے وہ غار کے دانے پر بیٹھا تھا۔ اب بتائیے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی کتا ہوتا ہے، کہ کتا کے بیٹھنے کے اسٹائل کو، ان کے انداز کو کسی نے بیان کیا ہے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے، چونکہ وہ کتا جیسا بھی بیٹھے، وہ دوسرے کو اس سے کیا مطلب، چونکہ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کوئی اور کتا ہوتا تو اللہ بھی بیان نہیں کرتا، لیکن یہ کوئی معمولی کتا نہیں تھا، یہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تھا۔ تو جو انسان کتے کے بیٹھنے کے انداز کو ذکر نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ان کے کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے چونکہ یہ کتا ولیوں کا ادب کرنے والا تھا، ولیوں سے محبت کرنے والا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا، ان کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بیان کیا ہے۔ تو جب ایک کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کر لے، جب ایک کتا اللہ کے ولیوں سے کا ادب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں سے کیا صلہ ملتا ہے۔ اب آئیے کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، تو قرآن نے اس کو سورہ کہف کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا ہے۔ 22 میں اللہ نے بیان کیا ہے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ
وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ کہ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ 3 تھے اصحاب کہف تو پھر چوتھا ان کا کتا تھا. پھر قرآن نے کہا کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے مطابق اگر وہ 5 تھے تو چھٹا پھر ان کا کتا تھا. تو پھر قرآن نے آگے کہا کہ کچھ لوگ کہیں گے یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں تو پھر 8واں ان کا کتا ہے. یعنی جہاں جہاں اصحاب کہف کی گنتی کی بات ہوئی کہ وہ کتنے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے، ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر 5 تھے تو وہ پھر چھٹا ان کا کتا تھا. اور پھر قرآن نے بیان کیا کہ اگر وہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ 8واں پھر ان کا کتا تھا. تو مطلب کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم اور آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ گھر میں کتنے تھے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر 3 ہیں تو 3 بولتے ہیں، 4 ہے فیملی ممبر تو 4 بولتے ہیں، 5 فیملی ممبر ہے تو 5 بولتے ہیں. لیکن کہیں یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے میاں بیوی اور ہمارے بچے سب ملا کے 5 ہے اور چھٹا ہمارا کتا ہے. کوئی نہیں کہتا، چونکہ یہ کتے کو ذکر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں اصحاب کہف کی باری آئی کہ وہ کتنے تھے تو وہاں کتے کا ذکر کیا. تو مطلب یہ تو عام لوگ ذکر نہیں کرتا ہے، چاہے کتے کو کوئی کتنا لاکھوں روپے کا کتا اگر کوئی گھر میں پال رہا ہے اس دور میں، لیکن وہ بھی ذکر نہیں کرتا. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں آخر اس کتے کا ذکر کیوں کیا ہے کہ جہاں جہاں اصحاب کہف کے بارے میں آئی کہ وہ کتنے تھے تو قرآن نے کہا کہ وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا. اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا، تمہارے کہنے کے مطابق اگر 7 تھے وہ اصحاب کہف تو 8واں ان کا کتا. تو اس کتا کا ذکر ان کے ساتھ ملا کے آخر اللہ نے کیوں کیا؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے چونکہ وہ کتا معمولی کتا نہیں تھا، وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا تھا، وہ اللہ کے ولی سے پیار کرنے والا کتا تھا. اسی لیے اللہ نے جہاں جہاں اصحاب کہف کے بارے میں بات ہوئی وہاں ان کے وہ کتنے تھے تو قرآن نے ان کے ساتھ ملا کر ان کے کتے کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے. تو یہ صلہ ہے. تو جب کتا اللہ کے ولیوں سے محبت کر لے، پیار کر لے، ان کا ادب کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ عزت عطا فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اصحاب کہف کے بارے میں بات آئی کہ وہ کتنے تھے تو اللہ نے اس کو کتے کو ملا کر کہا. تو مطلب یہ ہوا کہ جب کتا ایک جو ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا کر دیتا ہے، ان کو مرتبہ عطا کر دیتا ہے. تو ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب ایک انسان اللہ کے ولی سے محبت کرے، اللہ کے ولی سے پیار کر لے، اپنا کنیکشن اللہ کے ولیوں سے جوڑ لے، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا مقام عطا کرے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے میرے نبی جانتے ہیں. اسی لیے پیغام آج کے بیان سے یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے. یہ خواجہ غیر نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے. یہ سلطان الہند جس کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کی ڈیوٹی ہندوستان میں لگائی تھی اور آپ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ ہندوستان آئے اور 90 لاکھ لوگوں کو اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اسلام کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے خواجہ غیر نواز کا ہندوستان کے مسلمانوں پر. تو اس لیے اللہ کے ولیوں سے پیار کرنی چاہیے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کے ولیوں کا ادب کرنی چاہیے. جتنی ان سے محبت کریں گے، جتنا ان سے پیار کریں گے، جتنا ان کا ادب کریں گے، اتنا ہی درجہ ہم کو ملے گا. تو اسی لیے قرآن نے کہا الا خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرنٹ کا جو کھمبا ہوتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے ڈینجر، یا پھر لکھا رہتا ہے خطرہ، یا پھر جو ان کی ہڈیاں والی شکل بنا دی جاتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کھمبا کو معمولی کھمبا نہیں سمجھنا، یہ ان وائروں کو معمولی وائر نہ سمجھنا. اس کے اندر کرنٹ ہے، اگر اس کرنٹ سے تم اپنے اندھیرے گھر کو اجالا
کر لینا، ان سے فائدہ لے لینا، لیکن کبھی ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ ان سے اگر ٹکراؤ گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی طرح اللہ نے الا کر اللہ کے ولیوں کی شان کو بیان کیا کہ خبردار، اللہ کے ولیوں سے محبت کر کے، ان کا ادب کر کے، ان سے پیار کر کے تم جو ہے اپنا مرتبہ بڑھاتے رہنا، لیکن خبردار کبھی ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر کرنٹ کے وائر سے ٹکراؤ گے جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لیکن اگر اللہ کے ولیوں سے ٹکراؤ گے، اگر ان کی گستاخی کرو گے، ان کی بے ادبی کرو گے، تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ تو اسی لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی ہے، ایک مکمل قرآن میں سورہ کہف یہ اللہ کی ولیوں کی شان کو اس میں بیان کی گئی ہے، تو سورہ یونس میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے ولیوں سے پیار کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنی چاہیے، یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔